آج ہم ایک بہت گہری روحانی یاد دہانی پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے لامحدود کی گونج، ایمان کی طرف ایک پکار۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی کے اس شور اور ہنگامے میں ہم کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ہر طرف سے آوازیں تو آتی ہیں لیکن اصل بات سمجھ نہیں آتی۔ تو آئیے سب سے پہلے شور کی دنیا کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کل کی زندگی میں یہ بے آہنگی آخر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ یہ وہ شور ہے جس کا ہم سب کو ہر روز سامنا ہے۔ ذرا سوچیں، موبائل فونز پر نوٹیفیکیشنز کی ایک نہ ختم ہونے والی بارش، ہر وقت کسی نہ کسی کام کو پورا کرنے کی جلدی، ایسے رشتے جن میں کوئی گہرائی نہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنا جو بس پل بھر کی ہیں، اور ان سب کے اوپر سے معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جس نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اور جب انسان مسلسل اس شور میں رہتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک گہری فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی ذات کی گہرائی اور زندگی کے اصل مقصد سے سمجھے کہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے شور اور افراتفری کے بیچ بھی ایک سگنل ہے، ایک پکار ہے۔ ہمارا اگلا حصہ اسی کے بارے میں ہے، یاد کرنے کی پکار، یعنی اس شور کے درمیان سے اصل آواز کو کیسے سنا جائے۔ اس روحانی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اسلامی اصطلاح ہے غفلت۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے بے خبری کی حالت، ایک ایسی لاپرواہی جس میں انسان اپنے بنانے والے کو اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت باغ میں ہو لیکن اس کی ساری توجہ اپنے فون پر ہو، نہ اسے پھولوں کی خوشبو آئے نہ وہ خوبصورتی دیکھ پائے۔ بس یہی وہ حالت ہے جو جدید دنیا کا شور پیدا کرتا ہے، ایک ایسی بے خبری جو ہمیں اصل حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ تو پھر اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ وہ ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، ہر چیز میں، ہر لمحے میں اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جینا۔ یہ غفلت کا آپ کہہ لیں کہ سب سے مؤثر تریاق ہے۔ یہ بات اس خیال کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ وجود کی افراتفری کے درمیان ایک مستقل، نرم گونج ہے جو دل کو اس کی اصل کی طرف واپس بلاتی ہے۔ اصل میں یہی پکار ذکر اور یاد کی دعوت ہے۔ تو یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ آئیے اپنے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس بے خبری سے یاد کی طرف کا سفر کیسے کیا جاتا ہے اور اس لامحدود ذات سے تعلق کیسے بنتا ہے۔ یہاں ان دو حالتوں کے بیچ کا فرق واقعی بہت واضح ہے۔ غفلت کی زندگی میں انسان دوسروں کی تعریف اور منظوری کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ ذکر کی زندگی میں اندرونی یقین سے رہنمائی ملتی ہے۔ ایک میں ساری توجہ عارضی چیزوں پر ہوتی ہے تو دوسری میں ابدی حقیقت کا شعور ہوتا ہے۔ ایک حالت اندرونی بے چینی اور بھٹکنے کا احساس دیتی ہے، جبکہ دوسری گہرا سکون اور مقصدیت کا احساس بخشتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یاد کی اس کیفیت کو اپنی زندگی میں لایا کیسے جائے؟ یہاں کچھ عملی راستے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے غور و فکر، یعنی تھوڑا رک کر کائنات میں اپنی حیثیت پر سوچنا۔ پھر ہے شکر گزاری کا عمل، شعوری طور پر ان تمام نعمتوں کو پہچاننا جو ہمیں ملی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد خاموشی کے لمحات، جان بوجھ کر شور سے دور کچھ وقت نکالنا تاکہ اندر کی آواز سنی جا سکے۔ اور آخر میں شعوری عمل، یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں کو اپنی گہری اقدار کے ساتھ جوڑنا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس سب کا مقصد دنیا سے بھاگنا بالکل نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کی سمت، اپنی توجہ کو درست کرنا ہے۔ اور جب دل کی سمت درست ہو جاتی ہے تو زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا آخری حصہ اسی کے بارے میں ہے، بامقصد زندگی گزارنا۔ یہ چارٹ بہت زبردست طریقے سے دکھاتا ہے کہ ترجیحات کیسے بدل جاتی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا حصہ یعنی 40% اندرونی سکون کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اس کے بعد مقصد اور معنویت، اور پھر اللہ سے تعلق۔ اور جو دنیاوی خلفشار اور پریشانیاں ہیں ان کا حصہ صرف 10% رہ جاتا ہے۔ جب انسان یاد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر لمحہ، چاہے وہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو، اپنے خالق سے جڑنے کا ایک موقع بن جاتا ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر عمل ایک عبادت بن سکتا ہے۔ ذکر کی زندگی کے پھل کیا ہیں؟ افراتفری میں بھی سوچ واضح رہتی ہے، مشکلات میں ہمت اور ثابت قدمی ملتی ہے، اللہ کی تمام مخلوق کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ایک گہرا احساس رہتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں بلکہ ایک عظیم حقیقت کا حصہ ہے۔ اور آخر میں
یہ خوبصورت جملہ اس پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ لامحدود کوئی دور کی منزل نہیں، بلکہ ایک ایسی موجودگی ہے جسے ہر سانس میں یاد رکھا جانا ہے۔ تو یہ تجزیہ اس اہم سوال پر ختم ہوتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ زندگی کے اس شور میں ہم آخر کن آوازوں پر کان دھرے ہوئے ہیں۔